ہندی اخبارات اور نیوز پورٹل کے ذریعے ایک انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی۔ جھارکھنڈ کے چائباسا میں مدینہ مسجد کے امام صاحب نے قرض کے بوجھ کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ ساتھ میں سوسائیڈ نوٹ بھی ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ قرض کا بوجھ پہاڑوں جیسا تھا، خودکشی حرام ہے، مگر میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ امت مسلمہ کو کیا ہو گیا کہ وہ مساجد کے اماموں کو ماہانہ چند ہزار روپے دے کر فارغ ہو جاتے ہیں اور اسی چند ہزار روپے کی تنخواہ کو بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں، جبکہ ہر سمجھدار شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ آج کے دور میں مہنگائی آسمان پر پہنچی ہوئی ہے۔ اگر ذاتی گھر بھی ہو تو چھوٹی فیملی کے لیے کم سے کم ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے 25-30 ہزار لگ ہی جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا یا کوئی ناگہانی صورتحال پیش آئے تو امام کے لیے قرض لینے کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اتنی کم تنخواہ میں قرض ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے 80% امام و مدرسین قرض کے بوجھ کے تلے دبے رہتے ہیں۔ کیا سینکڑوں ہزاروں لوگ مل کر اپنے ایک امام کی ضرورت پورا نہیں کر سکتے؟ وہ امام جو آپ کی نماز کا ذمہ دار، وہ امام جو لوگوں کی خوشی اور غم میں شامل ہوتا ہے، وقت دے دیتا ہے، ان کے بچوں کو دین سکھاتا ہے، جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جاتا ہے، مرنے پر جنازہ پڑھا کر سفر آخرت پر روانہ کرتا ہے، تو ایک امام پورے محلے کے لوگوں کی ہر دینی و دنیاوی ضرورت میں مدد کرتا ہے، مگر افسوس صد افسوس پورا محلہ مل کر ایک امام کی ضرورت پورا نہیں کر سکتے، جبکہ 99% لوگ اپنے روپے پیسوں کو موقع بموقع فخریہ پارٹی فضول خرچی میں خرچ کرنے سے باز نہیں آتے، لیکن جہاں امام کو تنخواہ دینے کی بات آتی وہاں پر انتہائی کنجوسی سے کام لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ ائمہ و مدرسین کا خیال کرنے والے بنے۔ مدینہ مسجد کے امام صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، چاہے کتنی بھی پریشانی لاحق کیوں نہ ہو جائے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوں گی۔ امام مرحوم نے بھی اچھا فیصلہ نہیں کیا، مگر ہم ان کے لیے رحمت کے مالک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا